IMF کیا کہے گا؟ FATF کیا ہے؟ تمہارے 37 نمبر پورے نہیں ہوئے، so you need to work hard more. یہ کب سے امتی کے معیارات اور نبی کے ماننے والوں کے معیارات مغرب اور یورپ اور یہودی کب سے طے کرنے لگ گئے؟ اس کو تو موضوع کو تو خاص شاید اپنی ضرورت کے لیے انگلش میں ڈھالا گیا ہے، ٹرو کنسیپٹ آف پروفیسی، پیغمبریت کا، نبوت کا، رسالت کا جو ادارہ ہے وہ ٹرولی کن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، یا نبوت کی بنیادی اساس کیا ہوتی ہے، یا اگر آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو کسی بھی نبی کو اس موضوع کو اگر سمجھنے کے لیے اگر ہم آسان الفاظ استعمال کریں تو کچھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی نبی کو اپنے کار نبوت کو، اپنے دعوت کے کام کو، انسانیت کی فلاح و فوز کے لیے جو کام سر انجام دینا ہوتا ہے، اس کے لیے کون سے بنیادی ترین امور جو ہیں جس کا خیال ہر قدم پہ رکھنا ضروری ہے، وہ کون سے پری ریکویزٹس ہیں، وہ کون سے ابتدائی بنیادی لوازمات ہیں کہ جن کے بغیر نبوت بھی اپنا کام جو ہے وہ بحسن و خوبی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے گویا کہ اگر ہم یہ کہیں اس موضوع کو مزید آسان بناتے ہوئے تو وہ کون سی بنیادی ترین سنتیں ہیں، بنیادی ترین وہ ایٹیٹیوڈز کیا ہیں کہ جن کو لازمی طور پر اختیار کرنا ایک نبی کے لیے بھی ضروری ہے اور امت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور جب ہم اس سینس کے اندر، اس اسپیکٹ سے یا اس تناظر میں ایک نبی کو، ایک نبوت کو اور پیغمبر کے پیغمبریت کے مزاج کو سمجھیں گے نا، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ آخر وہ کون سی سنتیں ہیں کہ جس کو آج کے دور میں امت نے اصل میں چھوڑ دیا ہے، اور ترجیحات کے تعین میں اور چیزوں کو پرائرٹائز کرنے میں ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا بھول ہوئی ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بالکل ابتدائی 2 وحیاں تلاوت کی، چونکہ ایک پڑھی لکھی مجلس میں اس وقت ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، تو بغیر کسی تمہید کے اور وہ کہتے ہیں کہ زمین کو وتر دینے اور پاتھ پیونگ کے علاوہ ڈائریکٹلی اگر اپنے ٹاپک پہ آئے تو بہت اچھا رہے گا۔ دیکھیں، یہ بڑی ایک واضح حقیقت ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے کہ کامیابی کے لیے بہرحال ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہوتا ہے۔ the first is first، جو پہلے ہوگا اسے پہلے کرنا ہے، بس دیٹس اٹ، ویری سمپل، ایک بہت نیچرل سا ایک نیچرل رول ہے، یہ پرنسپل ہے۔ نبوت، اچھا جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے گی۔ اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ جو سب سے بڑی اس کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ترجیحات کا تعین کرنے میں، نبی کو سمجھنے کے معاملے میں اور نبی کی سنتوں کے معاملے میں ترجیحات کا تعین کرنے میں اس سے بہت بڑی بڑی بھول ہوئی ہیں، بہت غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے۔ اور نبی کی تمام سنتیں بڑی محترم ہیں، بڑی محترم ہیں، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، ایفیکٹس کے اعتبار سے، ریزلٹس کے اعتبار سے نبی کی تمام سنتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن لامحالہ ان میں سے سنتوں کو بھی تو پرائرٹائز کیا جائے گا نا، کس وقت کون سی سنت اختیار کی جائے گی، کتنی اہم ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی 2 وحیاں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اب ذرا ان 2 وحیوں کو جب یہ نازل ہو رہی ہیں اس دور کا کیا سرکمسٹانسز تھے، کیا حالات تھے، کس تناظر میں یہ نازل کی گئی، کیوں یہ نازل کی گئی، یعنی سورہ یاسین نازل کیوں نہیں کر دی گئی، سورہ فاتحہ کیوں نہیں نازل کر دی گئی، حالانکہ نماز میں 17 دفعہ آپ کو وہ پڑھائی جاتی ہے صرف فرض رکعت کے اندر، نازل وہ پہلے نہیں ہوئی۔ سورہ رحمان جو ہے جس کی تلاوت آپ کے ہاں دکانوں پہ ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، نازل وہ پہلے نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی میرا اور آپ کا یقین اور ایمان ہے، یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھی جب بھی نازل کی ہے وہ خاص کسی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے کی، کسی خاص ضرورت کے تحت کی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ نہیں گویا کہ انقلاب کی تمہید، انقلاب کی بنیاد، انقلاب کے لیے ایک پورے کا پورا لاہ عمل دے کر اس کا پری فیس لکھا جا رہا ہے، اس کا ابتدائی ترتیب دیا جا رہا ہے، اور ابتدائی کے طور پر جو صورتیں دی گئی ہیں، جو پری فیس کے طور پہ صورتیں 2 دی گئی ہیں، وہ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اور حیران کن طور پہ آپ یہ بھی جائزہ لیجئے کہ یہ صورتیں پوری کی پوری نہیں اتری۔ سورہ علق اترتی ہے تو 5 آیات اترتی ہیں، سورہ مدثر کی بھی 5-6 آیات اترتی ہیں،
علامہ اقبال نے جو یعنی سوچے تو صحیح نا کبھی غور تو کریں ہم اسے ایک حادثہ سمجھ کے گزار دیں گے، ایک واقعہ سمجھ کے گزار دیں گے کہ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور بس وہاں یہ صورتیں اتری اور اس کے بعد نبی بنا دیا گیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کے گہرے فہم کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آپ میں سے جو لوگ نہر میں نہائے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ تھوڑے پانی میں گھٹنوں پانی میں نہانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ گہرے پانی کے اندر کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن جس کو یہ اندازہ ہو کہ گہرے پانی میں اترنے کے بعد ہی اترنا ہے تو پھر جان بھی بچانی ہے، اور روز ہی اترنا پڑتا ہے گہرے پانی میں، ہر آن اترنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ مومن تو ہر وقت گہرے پانی میں ہوتا ہے، تو جب گہرے پانی میں اترنا تو لا محالہ مجھے کچھ اپنی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی تاکہ میرے فزق متاثر نہ ہو، میرے مسز متاثر نہ ہو، میری آنکھوں کی کچھ قربانیاں ہیں، کچھ مجھے اپنے کانوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا قرآن میں ہو غوطہ زن، ہم گہرے پانی میں نہیں اترتے، قرآن کی سرفیس پہ رہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری توجہ کبھی ان دو صورتوں کی طرف نہیں گئی کہ کیا وجہ پہلی اتر آئی ہیں، سورہ الگ کی اترتی ہے، سورہ مدثر کی اترتی ہے، سورہ یاسین اور سورہ رحمان کیوں نہیں اتر آئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے حالات سمجھیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا حالات تھے، میں مختصراً بیان کروں گا، بالکل واقعاتی انداز میں نہیں بلکہ نکات کے انداز میں اور ہنٹس کے انداز میں۔ عقیدے کے اعتبار سے معاشرہ چاروں شانے چت ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اعتقادات کے معاملے میں اور عقیدتوں کے معاملے میں معاشرے کے ہر فرد نے اپنے اپنے مفادات کی عقیدتیں پال رکھی تھی۔ معاملات کے اعتبار سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور انسانی معاشرے کی بنیادی ترین اکائی یا دو بنیادی اکائیوں میں سے ایک اکائی جسے عورت کہا جاتا ہے، اسے ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں گویا کہ عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے معاشرہ چاروں شانے چت تھا، جس کی تصویر قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم، تم بالکل آگ کے گڑھے اور کھڈے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور بس اس میں ابھی گرے فانقذکم، اس نے آپ کو اپنی خاص مشیت اور رحمت سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بچا لیا۔ یعنی یہ معاشرے کی تصویر کشی کی ہے قرآن مجید، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہ تصویر تھی معاشرے کی۔ اب ایسے معاشرے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے؟ 3 سوال ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ یہ صورتیں ہم صحیح طرح، یا وہ نبوت کی اور پروفیسی جو ہے اور کار نبوت ہے، یا نبوت کی اور نبی کی بنیادی ترین سنتیں، یا نبوت کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے، وہ جن بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے، یا نبوت جو ہے وہ کون سی بنیادی ترین سنتیں چھوڑ کے جاتی ہے، وہ کون سی سنتیں ہیں بنیادی ترین پر جو امت نے چھوڑ رکھی ہیں، یہ ہمیں جب سمجھ لگے گی کہ اگر ہم یہ 3 سوالات کو ایڈریس کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح کے معاشرے کی تصویر قرآن نے اور میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے، یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی بھی نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے چلنے والے نظام کے اندر آنکھیں بند کر کے زندگی گزارے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، نبوت کشمکش کے لیے آتی ہے۔ نبوت پہلے سے موجود نظام معیشت، معاشرت، تہذیب، تمدن، سیاست، ثقافت، امور خارجہ اور داخلہ، اس کے اندر جوں کا تو چلنے کے لیے نہیں آتی۔ نبوت تو اس سے ٹکراؤ کے لیے آتی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ۔ یعنی یہ جوابات آپ کے ذہن میں موجود ہیں پہلے سے، یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبوت کبھی بھی پہلے سے موجود نظام کے ماتحت زندگی گزارنے نہیں آتی، بلکہ جب انسانیت کار مذلت کے اندر اور بالکل گمراہی کے کھڈوں میں گرنے کے لیے اور بالکل تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، اس کو بچانے کے لیے آتی ہے، اسے چیلنج کرنے کے لیے آتی ہے۔ دوسرا سوال کر لیتے ہیں، اچھا کیا نبوت اس لیے آتی ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر،
کچھ تمہارا کچھ ہمارا. نبوت اس لیے آتی ہے کہ جو نظام پہلے سے چل رہا ہے چلو آدھا تیتر آدھا بٹیر بناتے ہیں, نیچے مسجد اوپر گردوارہ تعمیر کرتے ہیں. نبوت اس لیے بھی نہیں آتی. سورہ کافرون کے بغیر آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوتا. چلے سورہ کافرون کے بغیر تو شاید ہو جاتا ہو, سورہ کافرون کے بغیر تو نہ ہوتا, لیکن ایک آیت تو بغیر قرآن مکمل ہو ہی جانا چاہیے. وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ, تمہارے لیے تمہارا نظام زندگی, میرے لیے میرا نظام زندگی. ذرا غور کریں. اور یہ کس موقع پہ سورہ کافرون اتری ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سنگین ترین اور بہت کروشل سچویشن کے اندر اور ایجیٹیشن کے دور کے اندر یہ سورت اترتی ہے. یہ بالکل غلبہ اسلام اور فتح مکہ کے وقت نہیں اتری. اس کے 2-2.5 سال بعد جو ہے 1.5-2 سال بعد شاب ابی طالب کی گھاٹی جو ہے وہ منتظر تھی. اسی لیے یہ سوال بھی آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ نبوت آدھا ادھورا نظام قائم کرنے نہیں آتی, پورے کا پورا ہوگا. چلے تیسرا سوال اس کا ضمنی کویسچن ہے. ویسے تو اس سوال کی اہمیت تو بہت زیادہ, لیکن ان 2 سوالات کو ایڈریس کر لینے کے بعد شاید اس کی ضرورت نہ لے, لیکن میں کر دیتا ہوں. کیا نبوت صرف اس لیے آتی ہے کہ اس کے ساتھ عقیدت کے ڈول ڈالے جائیں, محبت کے راگ لاپے جائیں, اس کے ساتھ اپنی عقیدت, اپنی وارفتگی, اپنی اپنائیت, اپنی اٹریکشن اور افیکشن کا اظہار کیا جائے؟ نہیں. سورہ نساء کے اندر اللہ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ, میں نے تو کوئی رسول نہیں بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, مگر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مکمل ان کی اللہ کے حکم سے غیر مشروط اطاعت کریں گے. اور پھر آگے مزید سخت بات کی, کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا, کہ ہو ہی نہیں سکتا, بات ہی نہیں چل سکتی. اور تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے, اپنے دعویٰ ایمانی کے اندر سچے نہیں ہو سکتے, جب تک کہ آپ کو اپنی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی امور کے اندر آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں, فائنل اتھارٹی نہ مان لیں. تو گویا کہ اب 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں. پہلی بات کیا آئی کہ نبی تو گیم چینجر بن کے آتے ہیں, نمبر 1. اور صرف گیم چینجر وہ ایک تفنن تباہ کے لیے اور فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ نہیں آتے, بلکہ پوری کی پوری گیم بدلنی ہے, میرے مطابق چلے گی بس. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ, ایسے میں نبی کا امتی نبوت کے ان تمام ایٹیچیوڈز کو سمجھنے سے قاصر ہو کہ آخر وہ کون سے پری ریکوزٹس تھے, وہ سٹارٹر کیا تھے پوائنٹس, وہ سنتیں کون سی تھیں کہ جن کو بیس بنا کے نبوت کے ادارے نے پوری انسانیت کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا تھا. وہ کون سی سنتیں ہیں جس کو چھوٹ چکی ہیں. اور آج بھی اگر بحرانوں سے, کرائسس سے نمٹنا ہے تو ان سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا, پروفیسی کے اور نبوت کے اس ٹرو کانسیپٹ کو زندہ کرنا پڑے گا. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے, دائیں کروٹ سونا سنت ہے, دایاں پاؤں پہننا, دائیں دامن کو کسی بھی لباس میں اور جوتے میں پہننا اور اس کو اڑانا سنت ہے. لیکن انقلاب اس کی وجہ سے نہیں آیا تھا. اگر اس کی وجہ سے آیا ہوتا تو یہ صورتیں 2 نہ اترتی. آئیے اب ہم وہ سنتیں اور وہ پری ریکوزٹس اور وہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے, بحران کو ایڈریس کرنے کے لیے, ایک ویلفیئرنگ انوائرمنٹ بنانے کے لیے, اور انسانی معاشرے کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پوری طرح حقوق دلانے کے لیے. وہ کون سے پری ریکوزٹس ہیں جس کو نبی نے بھی پورا کیا اور ان کو بھی پورا کرنا ضروری تھا. اگر وہ نہ کرتے تو وہ اپنے پیغام نہ پہنچا سکتے. اس لیے یہ صورتیں اس لیے اتری ہیں, یہ صورتیں 2 اس لیے اتری تھی. اب پہلی سنت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے تو کوئی نکتہ چین اور نکتہ آفریں مثبت طور پہ فرد ہوگا تو اور بھی اس میں سے کئی پہلو نکل آئیں گے, لیکن سرفیس پہ پڑی ہوئی, بالکل سطح پہ پڑی ہوئی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو ہم اس کو تو ہم کریم کریں نا. غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاتے تھے؟ عبادت کا لفظ بول کے ہم جان چھڑاتے ہیں, سچی بات یہ ہے. غور و فکر کے لیے جاتے تھے, تدبر کے لیے جاتے تھے. دنیا کے بڑے سے بڑے فرد, کامیاب انسان کے بنیادی سیکرٹ کو آپ دیکھیں تو سب سے پہلی اس کی جو سنت تھی, جو سیکرٹ تھا, جو راز ہے اس کی زندگی کے اندر بڑا بننے میں, وہ ڈیپ تھنکر ہوتا ہے.
وہ ڈیپ تھنک کرو یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سنت ہے پہلی. ابراہیم سوچا کرتے تھے یہ ستارہ روشن ہے, لگتا ہے یہ میرا رب ہے. یہ چاند تھوڑا زیادہ روشن ہے, لگتا ہے یہ میرا رب ہے. اچھا یہ بھی غروب ہو گیا, یہ سورج زیادہ روشن ہے, یہ میرا رب ہے. یہ کوہ طور پہ بلایا جاتا تھا اور بار بار بلایا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. کیوں بلایا جاتا تھا؟ یہ تو کئی وزٹس کے بعد جا کے وحی اتری ہے. کیوں بلایا؟ غور و فکر, تدبر تھا. اسی لیے یہ وہ سنت ہے جو اس وقت تمام انفرادی اداروں نے, انفرادی ادارے میں لفظ بول رہا ہوں, اور ہمارے تمام اجتماعی اداروں نے یہ سنت چھوڑ دی. غور و فکر کرنا. 73 سالوں سے بسیدہ نظام کچھ نہیں دے پایا. ہم بڑھنے کی بجائے گھٹ رہے ہیں. جغرافیائی طور پہ ہم گھٹ رہے ہیں, بڑھنے کی بجائے ہمارے بالکل پسپائی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارا نظام تعلیم کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں دے پا رہا, کوئی نہیں سوچتے. انفرادی اداروں میں باپ کا ادارہ ناراض نہ ہوئیے گا, میں بھی والد ہوں اور میرے بھی والد ہیں. سچی بات یہ کہ والد کا ادارہ اس وقت اس موجودہ نظام نے والد کے ادارے کو بالکل پیرالائز کر دیا. لیکن والد کا ادارہ نہیں سوچ رہا. یہ سنت چھوٹی ہے اس سے, حالانکہ والد کا ادارہ دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. ابھی یہاں سروے کر لیجئے, آپ کو نظر آ جائیں گے سارے لوگ کہیں گے جی ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. بیٹا آپ کس ہاتھ سے کھاتے ہو؟ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. دائیں کروڑ پہ سوتے ہیں. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سبحان اللہ اکبر کہتے ہیں, اترتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ ساری سنتیں محترم ہیں, ان کا انکار نہیں کریں گے, اور ارادتاً اگر کوئی ان کی توہین کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. لیکن امت کو جو سنتیں بہت سختی سے پکڑنی چاہیے وہ سنتیں چھوڑ دی ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ کا نظام تعلیمی سنت کو اختیار کیے ہوئے ہے؟ آپ کی ایجوکیشن منسٹری کبھی نہیں سوچتی, اپنی غار حرا میں بیٹھتی نہیں کبھی وہ, کہ ایجوکیشن کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے یار, کوئی بدلے اس چیز کو. نہیں سوچ رہی. آپ کی جو آپ کی ساری خزانے کی منسٹری ہے نہیں سوچ رہی کہ سودی معیشت. آپ کی فارن منسٹری نہیں سوچ رہی. اسی لیے اگر اسے کلیکٹیو کینوس کے اوپر رکھ کے دیکھیں یا انڈیویجول کینوس پہ رکھ کے دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ نہ میں سوچتا ہوں یہ سنت چھوڑ بیٹھا ہوں, نہ آپ سوچ رہے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے مراقبے کو منسوب کیا جاتا ہے, اور آج مراقبے کی شکل ہی مختلف ہو گئی ہوئی ہے. دنیا سے کچھ نہیں کرنا, ہم نے بس علیحدہ بیٹھے رہنا ہے. یہ میڈیٹیٹ کرنا, یہ مراقبہ کرنا, یہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. یہ غور و فکر کرنا ہے کیا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو, یہ وہ پہلی سنت ہے کہ جو نبوت نے بڑی خوبصورتی سے اختیار کی تھی, اور پوری زندگی نہیں چھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, پوری زندگی نہیں چھوڑی. وہ نہایت مصروف ترین وقت کے اندر بھی تنہا بیٹھ جاتے تھے اور سوچا کرتے تھے کیا کھویا کیا پایا ہے, بیلنس شیٹ کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, دنیا کدھر جا رہی ہے. میں بھی تو کبھی سوچوں نا کہ میرے دائیں بائیں کے اڑوس پڑوس کدھر جا رہے ہیں, تحریک قدم کیوں نہیں اٹھا پا رہے. کیا یہی انداز ہے دنیا میں جہانگیری کا؟ اسی انداز میں ہونا چاہیے کام. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو, یہ وہ پہلی سنت ہے جو نبوت کے ادارے کے ماتھے کا جھومر تھا. برنارڈ شاہ سے کسی نے پوچھا تھا, ویسے تو اس کی مثال دینا لایانی ہے, لیکن دینے میں اس لیے حرج نہیں ہے کہ جس نے بھی جس دور میں بھی یہ سنت اختیار کی ہے وہ کامیاب ہوا ہے. برنارڈ شاہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ مغرب کا فکری خدا مانا جاتا ہے, ویسٹ کا فکری خدا مانا جاتا ہے برنارڈ شاہ, ہمیں اس سے اختلاف ہے اسلامی دنیا کو, کہ آپ اتنے بڑے انسان کیسے بن گئے ہیں. اس نے کہا مجھے کچھ اور یاد نہیں, لیکن روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھ کے میں کچھ وقت سوچتا ضرور. اسی لیے باپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اولاد کدھر جا رہی ہے, کہیں میں ذمہ دار تو نہیں ہوں. اچھا یہ نظام ذمہ دار ہے تو کہیں نظام کو مضبوط بنانے کے معاملے میں اس کا سپورٹر تو نہیں ہوں, مددگار تو نہیں ہوں. اچھا نہیں میں مددگار تو نہیں ہوں, تو بدلنے میں میری کتنی جو ہے وہ اس میں جو کوشش شامل حال ہے. اچھا نہیں بدلنے میں میں رایامہ کتنی ہموار کر رہا ہوں, اولاد کو اپنے فولڈ میں کیوں نہیں لیا ہوا میں نے, میرا بیٹا میرا اچھا دوست کیوں نہیں بن گیا ابھی تک. تو اسی لیے یہ پہلی سنت ہے جو نبوت نے اختیار کی, اور نبوت کا ادارہ پہلی اس سنت پہ کھڑا ہے. یہ وہ بنیادی سنت ہے جو امت سے چھوٹی ہے.
پھر اس کے بعد وحی اترتی ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، پھر وحی اتری، اور میں یہاں یہ وحی والی سنت کو اگلی سٹیپ پہ لے جا رہا ہوں۔ وحی اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آ کے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، انہیں اپنا سارا اپنی بپتا سنائی اور اپنی آپ بیتی سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے شوہر کے پاس اپنے تایازاد جو کزن ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور ورقہ بن نوفل جو تورات کے اور زبور کے بہت بڑے عالم ربانی تھے، توحید پر تھے، اچھے اور سچے مسلمان تھے، انہوں نے ساری بات سننے کے بعد جو باتیں کی اصل وہ ہمارے لیے سننے والی ہیں، نبوت کی سنت ہے اس میں چھپی ہوئی جو چھوٹی ہے اس امت سے۔ کہا کہ اے خدیجہ، جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتایا ہے، یہ جو انہوں نے بتایا ہے، بالکل ریفلیکشن آ رہی ہے کہ ہی از دا لاسٹ پروفٹ، آخری نبی آیا چاہتے ہیں۔ ہماری کتابوں کے اندر جو سائنس، جو نشانیاں دی گئی ہیں وہ ساری ان کے اندر نظر آ رہی ہیں، ساری اور بھی تعریفی اور تحسینی باتیں کی، اور بات کرنے کے بعد اگلی باتیں جو کی، کیا کہا، اے خدیجہ ایک بات یاد رکھنا، جب یہ اللہ کی توحید، اپنی نبوت، اللہ کی کبریائی یعنی اپنی نبوت، یہ جب نظام باطل کے خلاف آوازہ بلند کریں گے نا تو اپنے پرائے ہو جائیں گے، نیا خاندان وجود میں آئے گا، الزام تراشیاں ہوں گی، اور بعد میں جو ہوئیں، معاذ اللہ ان کو کاہن، معاذ اللہ ان کو جادوگر، معاذ اللہ ان کو سائیکو پیشنٹ، سب کچھ کہا گیا، معاذ اللہ ان کو جو ہے وہ فیم کا اور شہرت کا رسیہ، اور حتیٰ کہ خدیجہ ہو سکتا ہے ان کو خاندان والے بھی رہنے نہ دینے، چھوڑے نہ، اور ان کو ان کے علاقے سے، اپنے علاقے سے بھی نکلنا پڑے گا۔ یہ سارے کا سارا ایک پوری طرح پرسکرائب کیا، پوری طرح جو ہے اس کو سچویشن بیان کی۔ اب میں یہاں رکتا ہوں ایک منٹ کے لیے، بزرگ بیٹھے ہیں، یہ خدیجہ الکبریٰ رضی سنت ہم نے بیچ میں سے ایکسپلور کرنی ہے نا۔ مجھے بتائیے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنویں شادی تھی؟ تیسری شادی تھی، 2 دفعہ کیا ہوئی تھی؟ بیوہ ہوئی تھی۔ یہ تو ابھی ریویل ہو رہا تھا نا، ابھی منکشف ہو رہا تھا نا کہ یہ نبی ہیں۔ اس سے پہلے خدیجہ الکبریٰ کے نزدیک کیا حیثیت تھی ان کی؟ ایک امانت دار، تجربہ کار، اچھے مینیجر، اچھے منتظم تاجر کے طور پر تھی، شوہر بھی ہیں۔ ورقہ بن نوفل ایک تھریٹننگ سی سچویشن ڈسکرائب کر رہے ہیں، تھریٹننگ سی، اور نبوت اس وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس پوزیشن پہ ہیں؟ اپنے کیریئر کی پیک پہ کھڑے ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ مکہ کے اندر ایک اچھے ویلفیئر پرسن کے طور پر مانے جا چکے ہیں، امانت اور دیانتداری آپ کی مسلم ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر اور 5 سال کے اندر آپ کو مکہ کے اندر بہترین سرداری جو ہے وہ ملنے والی ہے۔ یعنی آپ خود ایمان سے بتائیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی جن چیزوں سے جو ہے وہ ہو چکے ہوئے تھے، مطلب ڈیکوریٹڈ تھے، تو کیا آنے والے دنوں میں کسی اور کو سردار بنانا تھا مکے والوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیریئر نظر آ رہا ہے سامنے، این کیریئر جب بالکل آپ کے لیے آزمائش کے طور پہ آپ کے سامنے سجایا کھڑا ہوا ہے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف ایک کامیاب تاجر بلکہ ایک بہت وفادار شوہر مل چکا ہے۔ اسی وقت یہ وحی اترتی ہے، اور وہی تقاضا یہ کر رہی ہے کہ بس سب کچھ اب کیا کرنا ہے، آپ نے سیکریفائس کرنا ہے، کیونکہ ورقہ بن نوفل نے کہا ہے قربان ہونے والا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ میری اور آپ کی جو اپروچ ہے، میری اور آپ سے مراد یہاں بیٹھے وہ لوگوں کی نہیں، آج کے انسان کی اپروچ، آج کے مسلمان کی اپروچ، بس یار چھوڑیے، نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، ہم انقلابی ٹھہرے ایک، بس کسی کو برا کہتے نہیں بھائی، کسی سے برا کہلواتے نہیں ہیں، بس صبح جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، بیٹے نے حج بھی کروایا ہوا ہے، بس یہ کافی ہے نا، دیٹس اٹ۔ شرافت مسلم ہے، دیانتداری مسلم ہے، کیریئر بن چکا ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، کافی ہو گیا نا۔ لیکن نبوت نے ہمیں کیا بتایا کہ نبوت این کروشل ٹائم کے اوپر بھی نان کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اختیار کرتی ہے، نبوت کمپرومائز نہیں کرتی، نبوت عزیمت کی راہ اختیار کرتی ہے۔
नबूवत जो है वो राह फरार नहीं इख्तियार करती, स्केप नहीं करती। छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना। बेगम ने नहीं कहा छोड़ो जी, घर च जिंदगी गुजारते हैं, ऐश करते हैं, बच्चों का कैरियर बनाने हैं। नहीं, खड़ी होगी नबूवत। और फिर आपको थ्रू आउट उनके कैरियर के अंदर, 23 साल कैरियर के अंदर यही रवैया नजर आएगा कि नबूवत ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया था। आज यहां रुकते हैं, ये वो सुन्नत है। मुझे बताइए, उम्मत मुस्लिमा ने ये सुन्नत छोड़ी हुई है कि नहीं छोड़ी हुई? ये छूटी हुई सुन्नत। तल्ख हकीकत है, ये एक बहुत तल्ख हकीकत है, एक बिटर रियलिटी है, लेकिन नविश्ता दीवार यही है, हमारा हकीकत हाल यही है। मौजूदा दौर का नारा और मौजूदा दौर की दानिशमंदी और सियानफ यही है कि राह फरार इख्तियार करो। ये 21वीं सदी है। दुनिया क्या कहेगी, IMF क्या कहेगा? इसी बुज़दिलाना ज़हनियत का तो नतीजा है, इसी सुन्नत को छोड़ने का तो नतीजा है कि हम दुनिया के मेयारात के ऊपर अपने आप को क्या कर रहे हैं, पूरा उतारने की कोशिश करते हैं। FATF क्या है? तुम्हारे 37 नंबर पूरे नहीं हुए, सो यू नीड टू वर्क हार्ड मोर। ये कब से उम्मती के मेयारात और नबी के मानने वालों के मेयारात मगरिब और यूरोप और यहूदी कब से तय करने लग गए? ये दायां खाने पे इसरार करने वाला उम्मती इतनी बड़ी सुन्नत से बेखबर कि नबूवत कभी भी क्या नहीं करती, कंप्रोमाइज। नबूवत तो ये कहती हुई सुनाई देती है कि दाएं हाथ पे चांद रख दो, बाएं हाथ पे सूरज। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। ये चांद और सूरज क्यों नहीं कहा? ये क्यों नहीं कहा जमीन भर के खजाने? और भाई जमीन भर के सारे खजाने ही चांद और सूरज की पूरी मौजूदगी की वजह से। ये मद्दो जज़र, ये मौसमों का बदलाव, ये बुखारात का उड़ना, ये जमीन पर बरसना, फसलें पकना और पकाना, ये सारा कुछ किसकी वजह से है? यही दो मेन एलिमेंट हैं, और कौन से हैं? तो कहा एक हाथ पे चांद रख दीजिए, एक हाथ पे सूरज रख दीजिए। इस सारे के बावजूद आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला। लेकिन आज का उम्मती क्या कहता है? ये सुन्नत भी इनफरादी इदारों ने भी छोड़ दी है और इज्तिमाई इदारों ने भी छोड़ी है। राह फरार इख्तियार किया हुआ हर एक ने। इसीलिए अगर मैं और आप बहरानों से निकलना चाहते हैं तो पूरे कदो कामत से खड़ा होने की जरूरत है। हुज़ूर सल्लम की सुन्नत को, जो करेज है, जो कि जिसका नाम जुर्रत है, जिसका नाम बहादुरी है, जिसका नाम नॉन कंप्रोमाइजिंग होना है, इस सुन्नत को इख्तियार करके उनके दिए हुए कोड ऑफ कंडक्ट को पूरे लबो लहजे के साथ, पूरी शान शौकत और वकार और एतमाद के साथ डील करने की और नाफिज करने की जरूरत है। दुनिया जो कहती है कहती रहे, हमें क्या परवाह इस चीज से। अच्छा जी, वैसे वाकयात भी बड़े दिलचस्प हुए हैं इसके बाद। हुज़ूर सल्लम की 23 साल जिंदगी के अंदर कोई एक दिन बता दीजिए जिस दिन हुज़ूर सल्लम ने क्रूशल डिसीजन ना लिया, क्रूशल सिचुएशन ना हो और उन्होंने बहुत सख्त डिसीजन ना लिया। ये शाबी अबी तालिब को देख लीजिए जरा, कितने साल रहे घाटी में? 3 साल। इट्स अ बिग डील। खुदा की कसम, बहुत तसव्वुर करें बस आप, आपके बहरिया का 2-3 दिन रास्ता बंद कर दिया जाए ना, 2-3 दिन हमें पस्सू पड़ जाए। 3 साल साहबा कहते हैं कि ना कोई चीज बाहर जाती थी ना अंदर आती थी, तक पत्ते भी खत्म हो गए थे और हम खाते थे तो जानवरों की तरह मेंगनियां करते थे, मेदों में अल्सर हो गया था। हुज़ूर सल्लम को तो FATF याद नहीं आया। मुआज़ल्ला, या तो वो नहीं कुरान को समझे थे या मैं बहुत सियाना हो गया हूं। मैं सियाना नहीं हुआ, मैंने एस्केप के रास्ते ढूंढ लिए हैं, बच बचाओ के जिग-जैग करके निकल जाता हूं पतली गली से, और फिर एंड पे जाके ये भी समझता हूं ठीक है मेरा पैदा होना मुसलमानों की तरह का है, दरमियान में कुछ इवेंट्स जो हैं मुसलमानों की तरह हैं, मरना मेरा मुसलमानों की तरह है, सुन्नत के मुताबिक दफनाइएगा, जरा सर सीधा रखिएगा सुन्नत के मुताबिक। सो दीज आर द साइंस दैट आई एम स्टिल मुस्लिम, अभी तक मुसलमान हूं मैं। तो इसीलिए नबूवत ने तो कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन मैं और आप, मेरे और आपके बड़े सारे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ये सुन्नत है, बहरानों से डील करने की सुन्नत क्या है कि जो ये प्रोफेशनलिज्म का कोड है, ये बकायदा प्रोफेशनलिज्म क्या होती है? नॉन कंप्रोमाइजिंग होती है। एक बंदा बड़ा प्रोफेशनल है भाई, क्या मतलब? इसका मतलब ये को नॉन कंप्रोमाइजिंग है। जो उसूल पहले दिन तय कर दिए गए हैं उस पर वो चल रहा है। उसको ऑफर्स की जाती हैं कि लड़की से शादी करवा देते, कहता नो वे,
اسے کہا جاتا ہے بینک بیلنس بھر دیتے ہیں, چھوڑ دو یار اس چیزوں کو, نو وے, نہیں ہو سکتا یہ. اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اگر شہرت چاہتے ہو اور شہرت کے نتیجے میں تمہیں وزارت چاہیے, شیروانی سلوا کے لے آؤ, حلف لینے کے لیے تیار ہیں, وزارت دے دیتے ہیں, سرداری دے دیتے ہیں مکہ کی. وہ کہتا ہے نو. پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ لگتا ہے یار تم سائیکو ہو گئے ہو, معاذ اللہ معاذ اللہ. اسے اسی کے پیغام اور اسی کے بیانیے اور اسی کے پلی کے معاملے میں کنفیوز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ لگتا ہے کنفیوز ہیں, یو آر کنفیوز پرسنالٹی, اور اگر آپ واقعتاً علاج چاہتے ہیں تو علاج کروا دیتے ہیں مکہ کے کسی بڑے سے بڑے کیا ہے معالج سے. وہ کہتا ہے نو وے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, دوسری بڑی سنت جو اس امت نے چھوڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ استقامت کی ہے. استقامت, ڈٹ جانا, اپنے موقف پر کاربند رہنا. زبان دے دی ہے بس, پھر ڈٹ جانا ہے. پھر اگلی سنت کون سی ہے؟ وحی اترتی ہے, اور وحی میں کیا لفظ اترتا ہے؟ اقرا, علم حاصل کیجیے. ہم یہ کہتے تو ہیں ویسے کہ قوموں کی تعمیر اور نسلوں کی تعمیر اور قوموں کا مستقبل اور سٹیبلٹی اور سوورینٹی جو ہے وہ کس پہ ہے؟ تعلیم پہ ہے, تعلیم پہ. لیکن تعلیم کا کنسپٹ نہیں ہے ہمیں. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم خدا کی قسم ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے. جو تعلیم انسانی معاشرے کی بنیاد بنتی ہے, انسانی معاشرے کے استحکام کا ذریعہ بنتی ہے, جو اس کے مستقبل کو مہمیز دیتی ہے اور اس کے مستقبل کو نکھارتی ہے, وہ تعلیم فائن آرٹس کی اور سائنسز کی اور ٹیکنالوجی کی. یہ ضرور ہے, یہ نیڈ بیسڈ ہے, یہ نیڈ بیسڈ ہے, آپ کی ضرورت پوری کرے گی. یہ میری ضرورت ہے ساری, یہ میری ضرورت ہے. لیکن نسلیں اور انسانی معاشرے ان کی وجہ سے آباد نہیں ہوتے. افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نبوت, کہ ہوتے نہیں سنگ و خش سے جہاں پیدا. یہ ریت اور پتھر سے اور گارے اور بجلی کے استعمال سے کیا نہیں ہوتے؟ جہان پیدا نہیں ہوتے. افکار تازہ چاہیے. تو یہی پہلی وہی اتری کہ آپ کا علم کیا ہے وہ گمراہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. کسی قوم کا بھی علم گمراہ ہو جائے نا, وہ قوم جتنی بھی کیوں نہ مالی اعتبار سے ترقی ہو جائے, ترقی کر لے, وہ خراب ہو جاتی ہے. علم گمراہ نہیں ہونا چاہیے, علم گمراہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو کس کھونٹے کے ساتھ باندھا؟ کہا اقرا بسم ربک, بسم ربک. آپ کا علم وہ علم قرار پائے گا جو تمہارے رب کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. یعنی آپ علم کیا ہے اس کو ہم صرف ایک آدھ لائن میں کر دیتے ہیں وضاحت. اور پھر علم کیسا ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ بندوق بنانا تو کہیں سے بھی سیکھیں, اور کیمیکل کے فارمولاز اور کیمسٹری کے فارمولاز کو آپ اس کی فارمولائزیشن کے بعد آپ کیمیکل کے گولی بنانا تو کہیں سے بھی سیکھیں آپ. لیکن تاننی کس پہ اور چرانی کس پہ, یہ کون بتائے گا؟ اقرا بسم ربک, یہ رب بتائے گا. یعنی صلح و جنگ کے قوانین کون بتائے گا؟ لین دین کے تعلقات, لاجسٹک, سپورٹ, یہ کون بتائے گا؟ یہ امور خارجہ تمہیں کون بتائے گا؟ یہ وار اگینسٹ ٹیرر اور ٹیررزم کون ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ اقرا بسم ربک, بس تمہارا رب بتائے گا تمہیں. تم مشترکہ جنگی مشقیں بھلے کرو, ضرورت کے طور پہ کرو, ڈرانے کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں. قرآن خود کا ہے وَاسْتَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اپنی قوت کو کیا رکھو تم تاکہ ان کو ڈرا سکو تم. مشترکہ جنگی مشقوں کی کوئی نہ کوئی اجازت اسلام ہمیں دیتا ہے. آپ بندوقیں لے سکتے ہو, ڈیزی کٹرز کسی سے لے سکتے ہو, ٹیکنالوجی اپنے نوجوانوں کو سکھا سکتے ہو آپ. لیکن یہ ساری ٹیکنالوجی اور بندوق تاننی کس کے خلاف اور ڈیزی کٹر گرانے کس کے اوپر ہیں, یہ آپ کو کون بتائے گا؟ اقرا بسم ربک. یعنی گویا کہ علم کون سا ہے؟ حلال اور حرام کا علم. یہ علم حاصل کرو, اس پہ قوموں کی بنیاد ہے. نمبر 2, یہ علم آپ کا شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے. سیکولر سکول آف تھاٹ, سید مودودی رحمہ اللہ نے اسے کہا ہے ذہنی آوارگی, ذہنی عیاشی, فکری عیاشی. سیکولر سکول آف تھاٹ کا اللہ قائل نہیں ہے, کیونکہ علم قوموں کی بنیاد بنتا ہے. تو بنیادیں تو روز نہیں بدلی جا سکتی. کبھی ہم کہیں نہیں معیشت جو ہے وہ سوشلزم کے مطابق اور کمیونزم کے مطابق ہوگی. آپ نے نعرہ لگایا, ہم نے نعرہ لگایا, اس قوم نے نعرہ لگایا, اتنی بے بنیاد قوم, اتنے ہم بے بنیاد ہو گئے کہ ہم نے کہا نہیں اچھا آج جو ہے وہ چونکہ
سرخوں کا طوطی بولتا ہے، سو دیٹس وائی ہمیں کیا کرنا ہے، اب سرخوں کے مطابق معیشت اور اپنی معاشرت ڈھالنی ہے۔ سرخ ہے ایشیا سرخ، نعرہ لگا دیا سوشلزم اور کمیونزم، ایسے فکری فاشزم کا ہم شکار ہوئے۔ پھر ہم نے کہا نہیں، اب تو طوطی بول رہا کس کا، اب تو چاند زیادہ روشن ہے، تو اب اس روشنی سے فائدہ اٹھانا، اب سرمایہ دارانہ نظام اور امریکہ کے پیچھے جانا، میں ان کا نظام زندگی زیادہ جو ہے نا سوٹ کرتا ہے، تو وہ لے کے آنا۔ پھر نعرہ لگتا ہے نہیں اسکینڈینیوین، آج کا نعرہ یہ اسکینڈینیوین جناب، انہوں نے دین بیزاری اور دین سے آزادی کے نتیجے کے اندر کیا کیا، اپنے نظام زندگی کو بہتر بنایا۔ پھر اسی دور کا نعرہ لگتا ہے نہیں چائنا کے ساتھ، میں بالکل پولیٹیکل باتیں کر رہا ہوں بالکل، کیونکہ نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو ہے، یہ پوری کی پوری سیاست ہے، نظام کو چلانا پورے کا پورا ایک سیاست ہے، اور اس کو اسلام کے مطابق چلانا اسلامی سیاست ہے۔ تو آج ہمیں کیا کس پہ فریفتہ ہوئے جا رہے ہیں ہم، چونکہ اب سورج جو ہے وہ چائنا کا زیادہ روشن ہے، تو اب گویا کہ وہ پچھلے غروب ہو گئے، ان پہ میں ایمان نہیں لاتا، میں ابراہیم علیہ السلام کی تمثیل بیان کر رہا ہوں، تو اب چائنا کو جو ہے نا ہمیں اپنا خدا ماننا ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اقرا بسم ربک، تمہارے لیے ریسرچ کا بنیادی سورس تمہارا رب ہے، تمہارے لیے رہنمائی اور پالیسی میکنگ کے لیے سٹف اگر کہیں سے مل سکتا ہے، رول اور ریگولیشن مل سکتے ہیں، تو بسم ربک تمہارا رب ہو سکتا ہے۔ کیوں بھائی، الذی خلق، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہاری سیمسنگ کی کمپنی تمہیں کیٹلاگ دے گی نا، تمہاری یاماہا کمپنی تمہیں کیا دے گی اپنے، یا تمہاری ٹویوٹا کرولا کی گاڑی اور اس کی پروڈکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے وہی اپنا کیٹلاگ دے گی نا۔ تو یہ جو انسانی کیٹلاگ ہے، اس کے بارے میں وہ بہتر جانتا ہے کہ جب اس کو اختیار ملتا ہے انسان کو، تو یہ پرزہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، جب یہ انسان جو ہے محروم ہوتا ہے تو کیا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ طاقتوری میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اسی لیے تیسری بڑی سنت ہے جو امت نے چھوڑ دی ہے۔ اب آپ کہیں گے علم، اگر یہ علم اسی کو قرار دیا جائے کہ یہ ساری ضرورت نیڈ بیس جو نالج ہے نا، نیڈ بیس جو انفارمیشنز ہیں، نیڈ بیسڈ انفارمیشن، ڈاکٹرز بننا، انجینئر بننا، سافٹ ویئر انجینئر بننا، یہ سب ضروری ہے۔ یہ تحقیقات بھی قرآن اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، ان جیسی آیات جو ہیں ساری کی ساری، سورہ رحمان جو ہے، خود اللہ کہتا ہے یہ کائنات میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے، یعنی آسٹرونومی، آپ کی ساری بیالوجی، آپ کی فزکس، کیمسٹری، میتھس، آپ کی جیولوجی، آپ کی بیالوجی، ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر بھری پڑی ہے، اس کی مخالفت نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے ان تمام آیات کی تشریح میں پی ایچ ڈی بھی کر لی اور آپ ریسرچ بیسڈ اپنے آپ کو بہت بنا بھی لیا، لیکن اپنی تمام تحقیقات اور علمی تمام وجاہتوں کو اور قوتوں کا استعمال کس کے مطابق کریں گے آپ؟ اقرا بسم، حلال حرام کے پیمانے اس کے پاس۔ امت اس علم سے محروم ہے، بالکل محروم ہے۔ آپ کے پی ایچ ڈی کو نہیں پڑھایا جا رہا حلال حرام کے پیمانے کیا ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی اگر زیادہ جانے گا تو کہے گا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، اور زیادہ جانے گا تو کہے گا جی میں نے ماشاءاللہ مطلب بہرحال وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ اچھا جی، وہی اترنے کے بعد کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں، اگلی سنت، 3 سنتیں ہو گئی ہیں۔ پہلی سنت کیا ہے، ڈیپ تھنکرز، یعنی آبزرویشن کے ساتھ کمپیریزن جو ہے ہونا چاہیے تھنکنگ کے اندر، محاسبہ، مراقبہ، تجزیہ، سوچنے سے مراد یہ ہے، کڑنا مراد نہیں صرف اس سے، یہ کڑنا آگے آئے گا۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ آپ نے اسکیپ نہیں کرنا، ڈٹرمنیشن، استقامت، استحکام، یقین محکم، عمل پہم، بس ڈٹے رہنا پھر اس پہ، پھر رائے فرار نہیں اختیار کرنی، اور امت نے کی ہوئی ہے۔ تبھی تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی روس کے سامنے، کبھی امریکہ کے سامنے۔ پھر علم حاصل کرنا ہے کہ بھئی اگر ہم نے چینج لے کے آنی ہے اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہے ہم نے، تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ویری سمپل۔ اور علم کیا، اس کی باتیں ہو گئی، اور علم جو ہے وہ سیکولر اسکول آف تھاٹ کا قائل نہیں ہوتا تھا، علم بنیاد پرست ہوتا ہے، اور ہماری بنیاد اللہ ہے، بسم ربک، with the reference to your Lord۔ اگلی بات کیا ہے، وہی نہیں اتری، اب ذرا غور کیجیے گا، وہی نہیں اتری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دالان کے اندر، صحن کے اندر، آسمان کی طرف بے قراری سے، بے چینی سے اپنی نظر مبارک کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کرم فرما، وہی نہیں اتری۔ لگتا ہے گھر والی سے ذکر کرتے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے وہ جو گھٹن محسوس کی تھی نا میں نے پہلے وحی کے بعد گھٹن محسوس کی تھی، لگتا ہے ایسا اللہ مجھ سے کیا ہو گئے،
ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں کہ وہی اترنے کا مطلب اور نبوت کے اعلان کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو مصیبتوں میں انڈیلنا، داخل کرنا. اور یہ گھر کے صحن کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں. نہیں تو کہنا چاہیے تھا یار ٹھیک ہے بس باس اگر متوجہ نہیں ہو رہا تو اچھی بات ہے، جتنی دیر تک گزر جائے. اب یہ نبوت ایک سنت بتا رہی ہے. میں کیا سنت بتا رہی ہے؟ نبوت آگے بڑھ کے خود محاذ اپنا تلاشتی ہے. نبوت آگے بڑھ کے اپنا کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے آن دو، پھر آنا ہے تو آن دو. بس یہ نہیں کہتی لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے. آگے بڑھ کے اپنا خود محاذ تلاشتی ہے، اپنی خود پوزیشن پکڑتی ہے، بے قرار ہوتی ہے کہ میری ذمہ داری کیوں نہیں لگی. ناظم صاحب کا فون ہی نہیں آیا یار. بے چینی اور بے قراری ہونی چاہیے. اچھا جی یقین مانے یہ جو کام سونپا جانا ہے یہ رب کی عطا ہوتی ہے. وہ تو اسی کو سونپتا ہے جس پر نظر کرم ہوتی ہے. جس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی جاتی اور وہ بیکار زندگی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ مصداق اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اسے فکر مند ہونا چاہیے، اسے گھر کے صحن میں چلنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے. کچھ بن نہیں پا رہا، کچھ کر نہیں پا رہا، کچھ زندگی میں نے کوئی بڑا نہیں کیا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے بڑھ کے ذمہ داریاں نہیں جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے محاذ تلاشے جائیں. ہمارے بڑے محاذ ہیں. گھر کا اجتماع اہل خانہ ہمارا محاذ ہے. یہ میں جماعت اسلامی کے کانٹیکس میں بات نہیں صرف کر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کے آگ سے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا محاذ بنائے کوئی نہ کوئی. بالکل محاذ بنانا چاہیے. یہ گھٹن، یہ کڑن، اور پھر یہ کڑن کے اندر ہی کیا اوڑھ لی انہوں نے؟ چادر اوڑھ لی. اور چادر اوڑھی تو پھر وہی اتری. کون سی وہی اتری؟ آپ فل ان دا بلینکس کر دیں. یا ایھا المدثر، ہے کملی اوڑھنے والے. یہ نعتوں میں ہمارے موجود ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت انداز، لیکن عملی طور پر ہمارے یہاں یہ موجود نہیں ہے. میں کملی اوڑھا کروں، اور پریشانی میں کملی اوڑھی تھی، سو نہیں رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ نبوت 10 15 20 سیکنڈ پہلے تو گھر کے دالان کے اندر اس پریشانی میں غلطاں اور پریشان ہو کہ اللہ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اگلے 10 سیکنڈ بعد وہ سو گئی. یہ نبوت یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ ٹائم آؤٹ لیا تھا انہوں نے. جیسے آپ کبھی کبھی کیا کہتے ہیں اپنے سیکرٹری کو، کیا کہتے ہیں اپنے آفس کیپر کو، کیا کہتے ہیں کہ یار ذرا لائٹ آف کر دینا، دروازہ بند کر دینا، کال میری طرف ٹرانسفر نہ کرنا پلیز. کوئی آیا تو اسے کہہ دینا جی ذرا میں مصروف ہوں یار، مجھے تھوڑی دیر کے لیے بالکل تھوڑا آئسولیشن میں رہنا، ٹائم آؤٹ چاہیے مجھے، علیحدہ بیٹھنا ہے. میں تھوڑا پریشر ریڈیوس کرنا چاہتا ہوں، یا پریشان ہوں، یا سوچ رہا ہوں. اہلیہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں. پلیئرز کیا کہتے ہیں؟ ذرا ٹائم آؤٹ. پلیئر سے ٹائم آؤٹ، امپائر سے ٹائم آؤٹ لے رہے ہوتے ہیں. میں کبھی ٹائم آؤٹ لوں، اس بات کے اوپر کملی اوڑھوں، میں یہ سنت اختیار کروں. میں میری بھی کوئی گوشہ نشینی ہونی چاہیے، علیحدگی اور خلوت نشینی ہونی چاہیے کہ میں سوچوں کہ بھئی کام کیوں نہیں بن پا رہا، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، میں ذمہ داریاں کیوں نہیں ادا کر پا رہا، میں اللہ کی نظروں میں کیوں نہیں آ رہا، مجھ پر بوجھ کیوں نہیں لادا جا رہا. تو اسی لیے یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر جب آپ یہ ساری سوچ بچار کر، یہ سنت چھوڑی ہوئی ہے. خدا کی قسم 5 سال پورے کرنے آتے ہیں آپ کے بڑے، لنگے 5 سال اور اگلے 5 سال نے گزارنے، پھر انتظار کر دیں ٹھیک ہے جی بس اب آپ باری نا اگلی ماری ہے. پھر اور جن کی کہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم نے پارٹی بدل رہی ہے، ہمیں گھونسلے بدل لیے، ہم ادھر چلے گئے. اور یہ ہمارا انڈیویجول رویہ بھی ایسا ہی ہے. انڈیویجول رویہ بھی ایسا ہی ہے. آپ پورے فیملی سائیکل کو بھی دیکھ لیجئے نا، خدا کی قسم. بس 30-35 سال کی اننگ میں کھیلتا ہوں، 30-35-40 سال کی اننگ دوسرے نے بعد میں کھیلنی ہے، پھر 30-35-40 سال کی اننگ اگلے نے کھیلنی ہے. اور زیادہ سے زیادہ میں اگر پروگریسو ہوتا ہوں یا پروگرس کرتا ہوں تو کیا ہے کہ فائنانس کس نے اچھا اکٹھا کیا ہے، فائنانس کس نے، اچھے ثبوت کس نے تیار کیے ہیں، یہ کنسرن بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ نبوت کا بنیادی ادارہ سمجھ رہے ہیں نا، تو اسی لیے اسے بٹر ریالٹیز کے طور پہ ہمیں خاموشی سے اس کو ٹھنڈے دل سے سننے کی ضرورت ہے. یہ ساروں کا یہ حال ہے ہمارا. یا ایھا المدثر، کملی اوڑھنے والے. آگے کیا ہے پھر جب آپ کملی اوڑھ لیتے ہیں، جب آپ نے پہلے سوچ بچار بھی کیا، یہ سنت بھی پوری کی آپ نے، سوچ بچار کرنے والی شخصیت بنے ہیں، علمی بھی وجاہت آپ کی، اب آپ کو حلال حرام کی تمیز بھی آپ نے علم حاصل کر لیا ہے. پھر آپ اسکیپ نہیں کرتے، رائے فرار نہیں اختیار کرتے، بلکہ آگے بڑھ کے خود اپنا کیا کرتے ہیں، محاذ تلاشتے ہیں.
آگے بڑھ کے ذمہ داری لیتے ہیں. نہ بن پا رہی ہو تو آپ کملی اوڑھ لیتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج کچھ کر نہیں پایا میری گھر والی, آج تو ربط نہیں مل پایا, 2-4 لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی, کوئی لٹریچر نہیں دے پایا میں, آج پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کڑنا بڑا کتنی زبردست تصویر کشی قرآن نے کی ہے. یہ گھٹن, یہ کڑن, یہ بیلنس شیٹ سامنے رکھ کے اپنے گراف کے اوپر کڑنا کے گراف اوپر کیوں نہیں گیا, یہ بڑی چیز ہے. یہ دل ناشاد بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. قرآن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اس کا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس کڑن کے اوپر, گھٹن کے اوپر, اس کمبائیگی کے اوپر جو وہ خود محسوس کرتے تھے, میں نہیں کوئی ججمنٹ دے رہا, وہ خود محسوس کرتے تھے کہ کچھ بن نہیں پا رہا, لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے, قدم کیوں نہیں بڑھ رہے, 13 سال کی محنت اور چاند ایک لوگ مسلمان. تو اللہ تعالیٰ کو مداخلت کرنی پڑی اور کہنا پڑا. یہ بیسیکلی یا ایھا المدثر کے اوپر ہی ایک طرح کی تسلی تھی, اور ایسے ہی بار بار رویے اختیار کرنے کے اوپر تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کا باقیون, لگتا ہے آپ اپنے آپ کو کیا کر لیں گے, ہلاک کر لیں گے, ذبح کر لیں گے. ذبح باقیون کا مطلب ہے ادھیڑ دیں گے, ادھیڑ دیں گے, کچھ بن نہیں پا رہا. یہ سنت چھوٹی ہے امت سے چھوٹی ہے سنت. میٹھا بہت کھاتی ہے. یہ بکرا ذبح کرے گی اور ذبح کرنے کے بعد پھر اس کی زبردست جگہ سے گوشت لے گی اور اس میں پھر سرید گوندھ کے کھائے گی اور کہے گی یہ سنت کے مطابق ہے. یا ایھا المدثر, کملی اوڑا کریں. اللہ گویا کملی اوڑا کریں. اچھا جب آپ یہ کملی اوڑھتے ہیں, کڑتے ہیں, کچھ بن نہیں پا رہا, پچھلا پروسیس سارا کرنے کے بعد, تو پھر اللہ کہتا ہے جو میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے پروسیس کے تحت کڑنے تک پہنچ گئے, کچھ بن نہیں پایا. میرا علم تو کچھ اور کہتا ہے, قرآن کا علم تو کچھ اور کہتا ہے, ہو کچھ سوسائٹی میں اور رہا ہے, میں کچھ کر نہیں پا رہا. کملی اوڑھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں پریشان ہو گئے. میرا علم معیشت کے بارے میں جو میں نے حاصل قرآن سے کیا ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ تو انٹرسٹ فری سوسائٹی کہتا ہے. یہ چل کچھ اور رہا ہے, کچھ ہو نہیں پا رہا, آپ کملی اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. 73 سالوں سے نظام تعلیم کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. قرآن نے علم کا فلسفہ کچھ اور بیان کیا ہے, سنت نے جو علم ہمارے سامنے ایکسپلور کیا ہے وہ کچھ اور طرح کا ہے. اس کے نتیجے میں جو نبوی دور کے اندر انسان پیدا ہوئے تو وہ کچھ اور طرح کے تھے. آج کیا ہو رہا ہے, یہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے, کچھ ہو نہیں پا رہا, اب کملی اوڑھ کے بیٹھ جائے. یہ جب کڑن آپ کی ہوگی, گھٹن ہوگی, مایوسی کے لیے نہیں, واقعتاً کچھ کرنے کے جذبے سے, تو پھر اللہ کہتا ہے جو میری طرف 1 قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف کیا کرتا ہوں, جو چل کے آتا ہے میں کیا کرتا ہوں, دوڑ کے آتا ہوں. اور اگر وہ اسی رویے کو اختیار کرتا رہے تو پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, دور رس نگاہیں, پھر وہ میری نگاہوں سے میرے نور سے دیکھتا ہے. حدیث ہے. پھر میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے سوچتا ہے, پھر اس کی میں زبان کے اندر خود قوت گویائی ڈال دیتا ہوں اور خود اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بول کے لوگوں کو قائل کرتا ہے اور کنونس کرتا ہے. کو بڑھے تو صحیح. جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے نا, جب آپ کڑن محسوس کرتے ہیں, اور یہ کڑن بڑی مبارک ہے. مطلب علامہ اقبال نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تو نہ مر جائے. مجھے شعر کا پہلا مصرع تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں, کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. یہ کڑتا ہوا, پریشان ہوتا ہوا, مضطرب دل, یہ اللہ کی عطا ہے. لیکن جس دل کو نہ سردی لگتی ہو نہ گرمی لگتی ہو, بدلتے حالات کے اوپر اس کے کوئی اثرات نہ مرتب ہوتے ہوں, تو اس کے بارے میں بڑی تشویش ہونی چاہیے. وہ زندوں میں شاید نہیں ہے. خیر جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر کیا اگلی صورتحال کیا ہے, پھر کیا ہے, کملی اوڑھ کے بیٹھے رہنا ہے, کیا کڑتے رہنا ہے اخبار کے تراشے کے اوپر, کیا بدلتے حالات کے اوپر صرف تبصرے کرنے ہیں, کیا صرف آئسولیشن کا شکار ہو جانا ہے, کیا اپنے رویے سے لوگوں سے دور ہو جانا ہے؟ نہیں, بلکہ کیا فرمایا, پھر اٹھ کھڑے ہونا ہے, پھر قم کی تصویر بننا ہے. یہ سنت ہے نبی کی جو چھوڑ گئی ہے. پھر کوئی بھی آفر آ جائے نا, کیونکہ آپ نے پیچھے پورے کا پورا پروسیس کیا ہے, علم حاصل کیا ہے, آپ نے سوچ بچار کی ہے, آپ نے انالیسس کیا ہے. سوچ بچار بھی آپ کی کیا تھی, کمپیریٹیو تھی. آپ نے علم جو حاصل کیا تھا وہ بھی کمپیریٹیو علم حاصل کیا تھا, آپ نے تقابلی علم حاصل کیا تھا. کیا چل رہا ہے اور کیا چلنا چاہیے, کیا چل رہا ہے اور کیا چلنا چاہیے. نہیں چل رہا تو آپ پریشان ہیں, تو آپ اس کے نتیجے کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے, اب آپ کمپرومائز کریں گے, نہیں کم, پھر کھڑے ہو جانا بس. پھر آپ اچھا یہ فزیکل کھڑے ہونے کی بات نہیں کی جا رہی تھی, مطلب کیا, اٹھیے آپ پھر کام کیجئے. جو آپ کے پروسیس نے, آپ کی علمی کوششوں نے جو کچھ آپ کے اوپر چیز ایکسپلور کی ہے, اور جس کے بارے میں آپ کڑتے ہوئے بھی چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں, آپ اٹھ جائیے بس. پھر
اب تمہیں کوئی بھی آفر آپ کو دے آپ نے نہیں ماننی, کوئی تھریٹ کرے آپ نے نہیں ڈرنا, اپنے پرائے ہو جائیں, ابو لہب اور ابو جہل جو ہے وہ مخالفت میں چلے جائیں, اور حبشہ کا ان نون قسم کا انسان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے بن جائیں, کوئی پرواہ نہیں کرنی آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا پھر. لیکن کڑتا میں ہوں, امت یہ کڑتی بہت ہے, اخبار پہ تراشے پہ پڑے گی, بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ اور بڑی مطلب مستقل مزاجی کے ساتھ میں اخبار سلو پڑھوں گا, پڑھوں گا اس کے اوپر اکنامکس کے اور اپنی معیشت کے جو اشاریے ہیں اور اعداد و شمار کے اوپر میں پڑھوں گا ضرور, اور میرے پاس سولوشن بھی موجود ہوگا, لیکن میں کھڑا نہیں ہوں گا کیونکہ اس کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. تھریٹس ہیں, دھمکیاں ہیں, کیریئر جاتا ہے, بہت ڈسٹربنس کریٹ ہو سکتی ہے. کم کا پتہ ہے آپ کو کیا مطلب ہے؟ کم کا مطلب 2 بیٹیاں گھر میں طلاق یافتہ ریسیو کرنا ہے. 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی. کم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کم کا مطلب اپنے داماد کو شہید کروانا ہے. یہ خواب میں سب کچھ دکھا دیا گیا تھا. ورقہ بن نوفل نے جو تصویر کشی کی تھی نا, خواب میں رسول اللہ کو بھی دکھائی گئی کہ علی المرتضیٰ جو داماد ہے ان کو فلان جگہ شہید کیا جائے گا, حسن کو فلان جگہ کیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین کو فلان جگہ کیا جائے گا. یہ کم کا مطلب یہ ہے. پاگل آنکھوں والے لڑکے اتنے مہنگے خواب نہ دیکھو, تھک جاؤ گے. مہنگے خواب جو دیکھنے ہوں تو آنکھیں بیچنا پڑتی ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کھڑے ہونا, یہ نبی کی وہ سنت ہے. اسی لیے تو ہم چاہ رہے ہیں بس میٹھی میٹھی بس چیز کو اختیار کر لیا جائے. کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب اپنے پاکیزہ ترین اور معزز ترین جنم بھومی کو اور اپنی جائے پیدائش کو چھوڑنا کہ جس کی طرف مڑ مڑ کے آپ دیکھا کرتے تھے. اپنے چچیرے اور پھپھیرے رشتوں سے بیگانگی. کم کا مطلب یہ تھا. کم کا مطلب ہے کیریئر جب پیک پہ پہنچ چکا ہے اور سٹیبلٹی کی یہ حالت ہے کہ مستقبل میں مکہ آپ کس زیر اثر ہے, اس وقت اپنے کیریئر کو قربان کر دینا, داؤ پہ نہیں لگانا, قربان کر دینا. یہی موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. قبطی جب مار دیا انہوں نے, ان کے ہاتھوں سے مر گیا قبطی جب, تو جاتے نہ جا کے, وہ تو منہ والے بیٹے بنے ہوئے تھے, ولی عہد تھے, وہ تو جا کے فرعون کو کہتے کیا ہو گیا مار دیا, ریمنڈ ڈیوس بھی تو مار کے چلا جاتا ہے نا, چھوڑ دیجئے بس. اور عورتوں کے ہاتھوں تو یہ بادشاہ بڑے بیچارے ذلیل اور رسوا ہوئے ہوتے ہیں. تو ماں نے تو کہنا تھا ٹھیک ہے اپنے پتر کو نہیں معاف کر سکتے آپ, لیکن این پیک کے اوپر جب کیریئر پہنچا ہوا ہے, مستقبل میں فرعون کی جتنی بادشاہت ہے وہ کس کے قدموں میں گرنے والی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں. مکہ کس کے قدموں میں گرنے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے والا ہے. اور مکہ کا اس پورے علاقے کے اندر جو اکنامیکل سٹیٹس تھا وہ کیا تھا؟ اکنامیکل کوریڈور تھا, کوریڈور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر دیا. یہ ہے کم کا مطلب. خیر اگلی ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں. کم آگے کیا ہے؟ فانذر. اگلی سنت کیا ہے نبی کی؟ نبوت کا ادارہ کیا ہے؟ نبوت کے ادارے کے اندر سب سے زیادہ جو غالب رنگ ہوتا ہے ان تمام سنتوں کو اختیار کرنے کے ساتھ, وہ خدا خوفی کا ہوتا ہے. خدا خوفی کا. اسی لیے ان کے بولنے میں خدا خوفی ہوتی ہے. ان کی پالیسی میکنگ کے اندر خدا کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. رب کس سے راضی ہوگا؟ ایک ایک لیجسلیشن میں خدا خوفی نظر آتی ہے. امت نے ساری سنتیں تھامی ہوئی ہیں میٹھی میٹھی, لیکن امت نے نظام تعلیم سے خدا خوفی نکالی ہوئی ہے, تعلیم گاہوں سے خدا خوفی نکالی ہوئی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے خدا خوفی نکالی ہوئی ہے. اسی لیے جس امت کے نظام تعلیم میں, جس امت کے معاشی نظام کے اندر, جس امت کے انفرادی اور اجتماعی دائروں کے اندر خدا خوفی رخصت کر دی جائے, اور وہ امت یہ کہے اور یہ سنت رخصت کر دی جائے, اور امت یہ سمجھے کہ وہ بحال ہو سکے گی, ناممکن ہے. فانذر, خدا خوفی, یہ سنت ہے نبی کی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کو کیا بنانا ہے آپ نے. یہ ساری جو تنظیم زندگی تھی, یہ جو سیلف مینجمنٹ تھی, یہ ڈیپ تھنکر ہونا تھا, یہ جو نالجیبل ہونا تھا, یہ جو آپ کا بہت زیادہ کمپیریٹیو سٹڈی لینا تھا, یہ جو آپ کا اتنا مضبوط اور نفسیاتی طور پر اور اعصابی طور پر اتنا مضبوط ہونا تھا, یہ سب اس لیے یہ بذات خود مطلوب نہیں تھا. اب یہاں ایک میں لائن بول کے بات ختم کروں گا, آگے اور بھی بہت اہم چیزیں ہیں, وہ پھر کسی وقت. یہ شاید لائن تھوڑی سی ہمیں گھٹن محسوس کرے, یہ جو میں لائن بولنے لگا ہوں.
قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سٹرگل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ پریکٹیکل اپنی پریکٹس کے ذریعے سے، عملی مشق کے ذریعے سے شرفاء کی فوج نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے. صرف شرفاء کی فوج پیدا کر لی جائے نا. شرافت تو ایک ہتھیار کا نام ہے، شرافت تو ایک قوت کا نام ہے، شرافت تو ایک کریڈیبلٹی کا نام ہے، منزل کا نام نہیں ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. شرافت بالکل ایک ویسا ہی ہتھیار ہے جیسا علم ایک ہتھیار ہے. شرافت بالکل ویسے ہی ایک ہتھیار ہے جس طرح کہ مینجمنٹ کے ایک سکل ہتھیار ہے. شرافت بالکل ویسا ہی ایک ہتھیار ہے جس طرح کہ ایک بندہ نفسیاتی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، سائیکولوجیکل سٹیبل ہوتا ہے. اگر شرافت ہی سب کچھ ہوتی، یہ لاجیکل ہم پروو کرتے ہیں، اگر شرافت سب کچھ ہوتی تو 40 سال کے عرصے میں نبوت اپنے آپ کو ہر دور میں نبوت 40 سال کے عرصے میں شرافت کے اعتبار سے منوا نہیں چکی ہوتی. تو نئے امتحان میں کیوں ڈالا جاتا اسے؟ پھر 40 سال کے عرصے میں نبی جو ہے اپنے علاقے کے، اپنے کمیونٹی کے سب سے زیادہ شریف انسان ہوتے ہیں. جب شرافت کا قحط پڑ چکا ہوتا ہے اس دور میں نبوت کیا ہوتی ہے؟ شرافت کا کیا ہوتی ہے؟ سمبل ہوتی ہے. دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، مینجمنٹ کی سکلز کا، ویلفیئرنگ ایپٹیچیوڈ اور رفاع عامہ کے کاموں کا ایک سمبل ہوتی ہے نبوت. تو کافی تھا نا. نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 40 سال کے عرصے میں دیکھے میں نے حاجی ہونا اپنے آپ کو منوا لیا ہے، نمازی، میں آج کی ٹرمز میں بات کر رہا ہوں، نمازی ہونا اپنے آپ کو منوا لیا ہے، لیکن نماز شریف بھی ہوں. انفرادی دائرے کے اندر دیکھیے میں کتنا اچھا ہوں. ذرا دیکھیے گا میں لوگوں کے لیے رفاع عامہ کے کام بھی تو کرتا ہوں نا، ویلفیئرنگ ایپٹیچیوڈ بھی ہے اور میں ویلفیئرنگ کر بھی رہا ہوں. حجر اسود کا واقعہ اس سے بیان موجود ہے، اور بھی بڑے واقعات ہیں، خیر وہ بیان ابھی موقع نہیں ہے. تو انف نا، کافی ہے نا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں. سورہ یاسین میں کہتا ہے علی صراط مستقیم، قسمیں اٹھاتا ہے. قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں برا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن جو ہے میں نے 23 سال کے عرصے کے اندر کمال مینجمنٹ کی سکلز کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے، جو آپ کی مینجمنٹ کی سکلز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، میں نے 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے. اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں. لیکن کیوں 2 لفظی کہانی بیان کر دی، لِتُنذِرَ قَوْمًا. You have to challenge the nation, tradition, customs. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس قوم کو ڈرانا ہے جا کے کہ دیکھو تمہارا معاشی نظام تباہ کرنا ہے، کہ تمہارے کلچر سارے کا سارا کیا ہے اور تہذیب کیا ہے، پوری کی پوری کیا ہے، تم کھا جائے گی. غلط راستے کے راہی ہو. یہ تباہی کی طرف جانے والے سارے کے سارے راستے اور اقدامات ہیں. یہ قانون سازی ایسے نہیں ہو، ڈراؤ، کشمکش مول لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شرافت بذات خود مطلوب نہیں ہے. شرافت ضرورت ضرور ہے، لیکن شرافت بذات خود کیا نہیں، مطلوب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں جو ایک خوبصورت آیت بولی، خوبصورت جو آیت بولی بیچ میں، کیا کہا کہ یہ ساری تنظیم زندگی اور یہ ساری سیلف مینجمنٹ اس لیے ہے کہ وہ ربہ کا فکبر، اپنے رب کو کیا کر دو، معاشرے میں بڑا بنا دو. اپنی پریکٹیکل لائف کا سب سے بڑا اگر کوئی بڑی ہستی ہوگی تو وہ کون ہوگی؟ رب ہوگی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. پھر آگے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اپنے دامن کو ہر طرح کے داغ اور دھبے سے بچائیے، علائش سے بچائیے، اور ہر طرح کی ناپاکی اور برائی سے دور ہو جائیے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی کہا ان کو جا رہا ہے، لیکن قیادت کے اور بحرانوں کو ایڈریس کرنے کے بنیادی پری ریکویزٹ اور بنیادی سنت بتائی جا رہی ہے، لیڈرشپ کی بنیادی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، جس کے باچھوں سے اور اس کے رالوں، اس کے جو جبڑے سے خون ٹپکتا ہو انسانیت کا. وہ نعرہ لگائے کہ میں انسانیت کو کیا دینے جا رہا ہوں، انما نحن مصلحون، وی آر دی جسٹ پیس میکرز. ہم تو انسانیت کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پیس میکنگ کا کام کر رہے ہیں. جو گردن تک خود کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے ہم کرپشن دور کرنے جا رہے ہیں. میں بالکل پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، بالکل اللہ کا پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. سوسائٹی کے اندر چینج وہی لائے گا جو خود اس کے مطابق پہلے کیا ہوگا، رول ماڈل ہوگا. سمپل فارمولا میچور کیا قرآن نے پہلے قدم کے اوپر. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا کیا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے دامن کو پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور کیا کیجئے، ہر طرح کی ناپاکی اور ہر طرح کی برائی کو کیا کر دیجیے، ہجرت کر لیجیے، چھوڑ دیجیے اسے. آگے فرمایا جب آپ اتنی مضبوط شخصیت بن جائیں گے، نہ بکنے والی، نہ جھکنے والی، نہ دبنے والی، نہ ڈرنے والی، علمی اعتبار سے مستحکم،
کوگنیٹیولی آپ بہت کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے والے ہیں، آپ کڑتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری خود تلاشتے ہیں، آگے بڑھ کے خود کیا ہے، آپ بہت زیادہ آپ افینسو ہو کے کام کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، خود آپ کے دامن پہ دھبا بھی نہیں ہے تو لوگ آپ کو رکاوٹ تو سمجھیں گے، پھر نظام باطل آپ کو کیا سمجھے گا؟ اپنے لیے خطرہ جانے گا، تو پھر آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، پھر نبوت کو ایک نئی سنت کا تقاضا کیا جاتا ہے، نئے پریریکوزٹ کا تقاضا کیا جاتا ہے، نئی فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ مانگی جاتی ہے، کیا ہے؟ پھر آپ نے والی رب کا فصبر، پھر آزمائشیں آنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ صبر کرنا۔ یہ ہو نہیں سکتا، لالی پاپ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی مضبوط شخصیت بن جانے کے بعد لوگ آپ کو اپنے راستے کا پتھر اور رکاوٹ نہ سمجھیں گے، لیکن پھر آپ صبر کریں گے اور یہی کہیں گے کہ جہاں دیدی ہوئی اسی کی تھی، کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بہت خوبصورت فرمایا، میرے ذہن میں شعر آ رہا ہے اور لیکن بہت خوبصورت ہے، خیر وہ شعر ہے نا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے نا انسان اللہ کے راستے میں، ہر اعتبار سے، رشتہ داریوں کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، مالی حیثیتوں کے اعتبار سے، مالی حیثیتوں کے اعتبار سے ٹوٹ جاتا ہے انسان، تو جتنا مرضی تڑپ لے، میں نے تو تجھے یہی کھلانا بس، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اے فاطمہ، یہ ان جو بیٹھے ہوئے میرے پاس چبوترے پہ علم حاصل کر رہے ہیں نا بے یارو مددگار، پہلے میں ان کا سوچوں گا، پھر تیرے ہاتھوں پہ پڑے ہوئے چھالوں کا سوچوں گا۔ جب یہ شکستگی آتی ہے نا تو پھر آپ اللہ کی نگاہ میں اور اپنے خالق کی نگاہ میں کیا ہو جاتے ہیں؟ اتنے عزیز تر ہو جاتے ہیں، اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ رب حشر میں بھی کہہ دے گا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔